فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کل سلامہ من الناس علیہ صدقۃ کل یوم تطلع فیہ الشمس، انسانوں کے ہر جوڑ پر ایک صدقہ واجب ہے، ہر روز جو طلوع ہوتا ہے تو ہر جوڑ کا صدقہ۔ یہ انگلی کا جوڑ یہ اگر لاک ہو جاتا، آج صبح آپ اٹھتے ہو یہ لاک ہے تو کیا ہوتا، گھٹنا لاک ہو جاتا، کونی لاک ہو جاتی، صبح کو انسان اٹھے کہ میں بھلا چنگا ہوں۔ کل یوم تطلع فیہ الشمس، ہر دن جو سورج جو ہے طلوع ہوتا ہے اس میں ہر جوڑ پر ایک صدقہ واجب۔ اس کو شیخ سعدی نے بہت خوبی سے کہا ہے، ہر سانس جب انسان کے اندر جاتا ہے موجب تقویت ہوتا ہے، تو آکسیجن گئی قوت ملی، اسی کو برن کریں گے انرجی ملے گی۔ سانس باہر نکلتا ہے یہ صفائی کا ذریعہ بنتا ہے، کاربن ڈائی آکسائڈ اور بہت سی چیز نکل گئی۔ بس بر ہر نفس 2 شکر واجب ہے، ہر سانس پر 2 مرتبہ شکر کرنا چاہیے۔ ہر سانس اندر گیا موجب تقویت، باہر بنا موجب تنقیح، لہذا پس بر ہر نفس 2 شکر واجب۔ تقریباً اسی طرح کا یہ معاملہ ہے، لیکن اب یہ کیسے صدقے ہوں گے؟ اس صدقے ہی کے جیسے کہ پہلے آ چکا ہے اسی کی یہ تعریف میں ہے۔ تعدل بین اثنین صدقہ، 2 آدمیوں کے درمیان عدل کراؤ، فیصلہ کرا دو عدل کے ساتھ، یہ بھی صدقہ ہے۔ تعین الرجل فی دابتہ فتحملہ علیہا اور ترفع لہ علیہا متاعہ صدقۃ، اور تم مدد کرو کسی انسان کی اس کی سواری کے معاملے میں کہ اسے اس پر چڑھنے میں مدد دو، یا یہ کہ اس کی کوئی چیز اس کا سامان نیچے سے اٹھا کے پکڑا دو، اونٹ پر سوار ہو گیا ہے اب نیچے سے سامان پکڑا رہے ہیں، یہ بھی صدقہ ہے۔ والکلمۃ الطیبۃ صدقۃ، ہر پاک بات جو اپنی زبان سے نکالو گے وہ صدقہ ہے۔ فلیقل خیرا او لیصمت، بات صحیح کرے، اچھی کہے یا خاموش رہے، ہر اچھی بات جو زبان سے نکلتی صدقہ ہے۔ وبکل خطوۃ تمشیھا الی الصلاۃ صدقۃ، اور ہر قدم جو وہ نماز کے لیے جاتا ہے تو اٹھاتا ہے یہ صدقہ ہے۔ وتمیت الاذی عن کل صدقہ، اور راستے میں سے کوئی اذیت شے کو، اذیت بخش چیز کو دور کرتا ہے، کہیں روڑا پڑا ہوا ہے، کہیں کچھ اور ہے، کوئی ٹھوکر کھا جائے گا، تو ہو سکتا ہے تو کوئی اندھا گزرے، اس کے لیے کوئی مصیبت ہو جائے، اس کو اگر ہٹاتے ہوئے چلے گی۔ زندگی آمد برائے بندگی، زندگی بے بندگی شرمندگی، اور اس میں جو کنفیوژن ہم نے پیدا کر دیا ہے کہ عبادت کو عبادات کے مترادف قرار دے دیا۔ نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ یہ عبادات ہیں، وہ عبادت جس کے لیے ہمیں پیدا کیا گیا ہے وہ یہ چیزیں نہیں ہیں، وہ ہے پوری زندگی میں ہمہ تن، ہمہ وقت، ہمہ جہت اللہ کی اطاعت۔ ہر وقت نماز تو نہیں پڑھی جاتی، ہر روز روزہ تو نہیں رکھا جاتا۔ یہ جو کہا کہ میں نے صرف تمہیں پیدا ہی اس لیے کیا کہ میری عبادت کرو، تو عبادت سے مراد یہ چیزیں نہیں ہو سکتی۔ یہ در حقیقت اس عبادت کے لیے سپورٹس، جیسے 4 ستون ہیں ان پر چھت ہے، چھت کو سپورٹ دینے کے لیے ستون ہے۔ ستونوں کی معنویت ہی تب ہے جبکہ چھت ہو، ورنہ کیا کہیں گے کس لیے کھڑے کر دیے 4 ستون، پاگل بنے کوئی، کس لیے، واٹ فار، جب تک کہ چھت کا تصور نہ ہو۔ شامیانے کے لیے 4 آپ نے بانس کھڑے کیے ہیں، کس لیے، اس شامیانے کو سپورٹ کر دیں۔ تو اب اس میں جو مضمون آیا وہ یہاں بھی آ گیا اس حدیث میں، تو قرآن مجید کی آیت میں ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ ہے دوسری بات جس پر کہ آج کی ہماری مرکزی جو مضمون ہے وہ یہ حدیث، تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں اور مانگتے رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے مدد مانگنا، اب آپ لوگ سمجھیے کہ مدد جو مانگی جاتی ہے مختلف الفاظ استعمال ہو سکتے ہیں۔ استعانت، وہ اس حدیث میں بھی آیا، قرآن میں بھی آیا سورہ فاتحہ میں، ایاک نستعین۔ استمداد، مدد طلب کرنا۔ استنصار، نصرت مانگنا۔ استدعاء، کوئی دعا کرنا کسی کام کے لیے۔ استغاثہ، کسی کی دعائی دینا، یہ تمام ایک قبیل کی چیزیں ہیں، ان کو جمع کر دیجیے استعانت۔ اب استعانت ایک تو ہے عام مادی دنیا کے اصول کے اندر، میں کسی سے کہوں بھائی مجھے ذرا پانی پلا دینا، یہ بھی استعانت ہی ہوئی نا، میں نے اپنی ایک ضرورت کو پورا کرنے کے لیے اسے مدد چاہیے، اس میں کوئی شرط نہیں، کوئی برائی نہیں، معلوم ہے یہ ایک عام مادی قوانین کے تحت ہوگا۔ یہ الگ بات ہے کہ حضور کے بارے میں یہ آتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ کبھی ایسے کام کے لیے بھی کسی کو نہیں کہتے تھے، یہاں تک کہ اگر آپ سواری پر ہوتے تھے اور آپ کا جو کوڑا ہے وہ نیچے گر گیا تو آپ اپنی سواری کو بٹھا کر یا اتر کر خود کوڑا اٹھاتے تھے، کسی سے کہتے نہیں تھے کہ مجھے ذرا اٹھا۔ تو یہ استدعاء، استعانت، استمداد، اس میں ایک درجے ہیں، بڑے اونچے اونچے درجے بھی ہیں، لیکن عام حالات میں ہم مادی قوانین کے تحت اگر کوئی مدد چاہے کسی سے تو کوئی بری بات نہیں، اس میں کوئی شرک نہیں، اس میں کوئی کفر نہیں، اگرچہ بعض حضرات کے نزدیک اس کا ایک درجہ ہے وہ میں بعد میں بیان کروں گا۔ لیکن یہ کہ ماورائی انداز میں کسی غیر مرئی حقیقی یا باہوما شخصیت سے مدد مانگنا یہ شرک ہے۔ غیر مرئی، حقیقی فرشتے ہیں، غیر مرئی ہے، حقیقی موہوما جنہوں نے گاڈ گاڈسز اور آلہہ بنا لیے، دیویاں دیوتیا بنا لیے، یہ موہوما، ان کے وہم کی پیداوار، وہ بھی غیر مرئی ہے، وہ بھی انہوں نے تصویریں بنا دی ہیں پوجنے کے لیے،
لیکن وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ تصویریں جو ہم نے بنائی ہیں یا یہ مجسمے بنائے ہیں، بت بنائے ہیں، یہ صرف توجہ کے ارتکاز کے لیے ہے، تاکہ پورا مراقبہ کر سکے، ہم اپنی توجہ کو مرکوز کر سکیں۔ ہمیں نہیں پتا ہے کہ ان بتوں میں کچھ نہیں ہے۔ ایک عام ہندو ہے بیچارہ، عام جاہل دیہاتی، وہ تو یہی سمجھتا ہوگا کہ اسی میں ہے سب کچھ، اس بت ہی کے اندر ہے۔ لیکن جو پڑھے لکھے ہندو ہیں، جو تعلیم یافتہ لوگ ہیں، ڈاکٹر رادھا کرشنن بہت بڑا فلسفی تھا، جو آپ کو معلوم ہے بھارت کا صدر رہا ہے، بہت بڑا فلسفی، تو اس کی ایک کتاب ہے انڈین فلسفی پہ، موٹی موٹی 2 جلدیں ہیں اور بڑی باریک ٹائپ، اس میں اس نے کہا کہ ہم ان بتوں میں کچھ نہیں سمجھتے، یہ تو صرف کنسنٹریشن، توجہ کو مرکوز کرنے کے لیے ہم نے ان کو بنا لیا ہے، تاکہ ان کے ساتھ ایک ذہنی اور روحانی رشتہ قائم کرنے کے لیے اپنی توجہات کو مرکوز کر سکیں۔ بہرحال یہ میں نے بتایا، ایک ہے غیر مرئی حقیقی، ایک ہے غیر مرئی موہومہ۔ غیر مرئی حقیقی میں فرشتے بھی ہیں، معلوم ہے یہاں موجود ہیں، کرامن کاتبین ہیں، لیکن میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ ذرا میری مشکل دور کر دوں، اس فرشتے سے میں مخاطب نہیں ہو سکتا، یہ شرک ہو جائے۔ حالانکہ ہمیں معلوم ہے فرشتہ ہے، فرشتے تو اس وقت ہمارے مجمع کو گھیرے ہوئے ہیں۔ حضور کی حدیث ہے، مجتمع قوم فی بیت من بیوت اللہ یتلون کتاب اللہ ویدارسونہ بینہم الا حفتہم الملائکہ وغشیتہم الرحمہ۔ جب بھی کبھی میرے گھروں سے کسی گھر میں میرے بندے جمع ہوتے ہیں قرآن کو پڑھنے اور سمجھنے کے لیے، سمجھنے سمجھانے کے لیے، تو فرشتے ان کے گرد گھیرا ڈال دیتے ہیں اور ان پر رحمت چھا جاتی ہے اور سکینت ان پر آسمان سے نازل ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ ان کا ذکر کرتا ہے فی من عندہ۔ دیکھو اے فرشتوں، تم تو کہتے تھے نا کہ اے اللہ تو یہ خلیفہ بنانے چلا ہے آدم، یہ تو دنیا میں فساد مچائے گا، دیکھو وہ میرے بندے وہ کیا کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ذکر کرتا ہے ان کا اپنی اس مجلس میں، وہ جو ملائے اعلیٰ کی مجلس ہے، جو اللہ تعالیٰ کے قریب ترین جو فرشتے، تو فرشتے ہیں لیکن مدد نہیں مانگی جا سکتی۔ اسی طرح اب ذرا مسئلہ دوسرا وہ مختلف ہی ہو جائے گا۔ میں نے پہلے وہ بات کی جس میں اختلاف کا امکان ہے، فرشتے تو ہیں، ان پر ہمارا ایمان ہے، اور اصل میں ایمان بالملائکہ ہی کی شکل بگڑی ہے۔ یہ جو گاڈ اور گاڈیسز بنا لیے گئے اور دیوی اور دیوتا بنا لیے گئے اور آلہہ بنا لیے گئے، ملائکہ ہی کی، ملائکہ کو اللہ نے ایک ایک کام کے اوپر معمور کیا ہوا ہے۔ یہ پہاڑوں کا فرشتہ ہے، یہ بارش کا فرشتہ ہے، یہ فلاں کا فرشتہ ہے، انہوں نے انہی کو دیوتا بنا لیا۔ بس غلطی کیا لگی کہ ان کا کوئی اختیار نہیں ہے۔ ہمارا ایمان کیا؟ فرشتوں کا اختیار کوئی نہیں، یفعلون ما یؤمرون، جو اللہ حکم دیتا ہے ان کا کوئی اختیار نہیں۔ بس یہ باریک سا پردہ ہے، یہی ایمان بالملائکہ بن گیا ہے، دیویوں دیوتاؤں کی شکل اختیار کی۔ عرب کے لوگ خدا کی بیٹیاں کہتے تھے، وہ یہ فرشتے خدا کی بیٹیاں ہیں، ان کے نام پر لات، یہ مؤنث نام ہے، لات، عزا عزیز کا مؤنث ہے، منات، یہ سب مؤنث نام ہے، یہ دیویاں ہی اللہ کی بیٹیاں ہیں، فرشتے ہیں ایسے۔ تو میں نے کہا کہ پہلے میں نے بات کی ہے وہ غیر مرئی کہ جو یقینی ہیں، متفق علیہ ہیں، فرشتے ہیں۔ ایک ہے مختلف فی، وہ یہ ہے کہ اولیاء اللہ کی ارواح بھی، ان کو بھی یہ، اگر یہ قول امام الہند شاہ ولی اللہ دہلوی کا نہ ہوتا تو میں کبھی اس کو تسلیم نہ کرتا۔ ان کا قول ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے جو بڑے محبوب بندے ہوتے ہیں ان کے انتقال کے بعد ان کی ارواح کو بھی فرشتوں کے جو درجہ اسفل ہے، سب سے نچلے درجے کے جو فرشتے ہیں ان میں شامل کر دیتے ہیں، اور اللہ کے احکام کی جیسے تنفیذ وہ فرشتے کرتے ہیں وہ بھی کرتے ہیں۔ اب یہ مختلف فی مسئلہ ہو گیا، سب کے نزدیک نہیں ہے ایسا، لیکن یہ کہ بعض کے نزدیک شاہ ولی اللہ کہہ رہے ہیں تو اس کو تو ہم اٹھا کر ندی کی ٹوکری میں تو نہیں پھینک سکتے بات، لیکن ان کو بھی نہیں پکارا جائے گا۔ وہ ہے، وہ بھی اللہ کی سول سروس کے اندر بھرتی ہو گئے، سول سروس ہے نا، اس کے کارڈرز ہیں ہمارے یہاں۔ پٹواری سے آپ چلیں گے تو ریونیو کا محکمہ جو ہے، پٹواری پر گرداور اور گرداور سے گرداور، قانون گو اور اس سے اوپر اور نائب تحصیلدار، یہ چلے گا۔ تو فرشتوں کے بھی گریڈ ہے، طبقہ اسفل، طبقہ اعلیٰ۔ تو اگر اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کی ارواح کو بھی اس میں شامل کر دے تو ہمیں کیا اعتراض ہے؟ اور اس کو ماننے سے کوئی شرک لازم نہیں آئے گا۔ ہاں انہیں پکارو گے تو شرک لازم آ جائے گا۔ بات سمجھ گئے؟ باریک فرق۔ فرشتوں کو مانتے ہیں، پکار نہیں سکتے، مدد نہیں مانگ سکتے۔ اسی طریقے سے ان کو آپ مانتے بھی ہوں اگر کہ وہ ملائکہ کی آخری صف میں ان کو بھی اللہ نے بھرتی کر لیا ہے تو ٹھیک ہے، لیکن یہ کہ آپ اختلاف کریں، اختلاف بھی کر سکتے ہیں کہ اتنی بڑی بات کے لیے کوئی دلیل قرآن مجید سے ہمیں نہیں ملتی، فرض کیجیے کوئی شخص کہتا ہے، لیکن یہ کہ ایک قول ہے، ایک محدث کا ہے۔ لیکن میں بات فرق جو بتا رہا ہوں، ان کو یہ مان لینا، یہ فرض کیجیے شیخ عبد القادر جو ہے بغدادی گیلانی رحمۃ اللہ علیہ، ان کی روح اب کہیں آ سکتی ہے، ارواح آ سکتی ہے، جیسے ملائکہ آ سکتی ہے، روح محمدی صلی اللہ علیہ وسلم آ سکتی ہے، لیکن ہم اس وقت محمد کو پکاریں گے نہیں، پکارا تو شرک ہو جائے گا، دعوت جب دعا کی تو شرک ہو جائے گا۔ تو یہ ذرا باریک سا فرق ہے جو ہمارے ہاں اس فرق کو نہ سمجھنے کی وجہ سے ہی یا تو انکار کر دیتے سرے سے، روح آ ہی نہیں سکتی، اور یا یہ کہ پھر ان سے دعائیں اور استدعاء اور استغاثہ، تو یہ دونوں میں جو ہے انتہا ہو جائے۔ اچھا، دنیا کے قانون کے تحت بھی جو میں نے کہا تھا میں بتاؤں گا کہ اس کا بھی ایک مرتبہ ہے۔ آپ نے کسی شخص سے ایک کام کے لیے کہا
وہ کام دنیا کے قوانین کے تحت ہے۔ فرض کیجیے آپ کسی سے کہتے ہیں میری فلاں جگہ پر سفارش کر دیجیے، میرا یہ مسئلہ ہے، 100% درست ہے، لیکن یہ کہ فرض کیجیے کہ میرا جو مدعا علیہ ہے یا جو میرا وقت مقابل ہے وہ چرب زبان ہے زیادہ، یا وہ اس نے کوئی لمبی چوڑی سفارش جو ہے فراہم کر دی ہے، تو آپ بھی میری بات رکھ لیں۔ قرآن مجید میں آیا ہے سورہ نساء من یشفع شفاعۃ الحسنہ، اچھی شفاعت کرنا، صحیح بات، تو اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے اجر و ثواب رکھا ہے۔ اب آپ نے ایک دفعہ کہا، اس نے نہیں کیا، دوسری دفعہ کہا نہیں کیا، پھر کہا، تو یہ میں ایک بزرگ کا قول آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ شرک ہو جائے گا۔ ایک دفعہ کہا ٹھیک ہے یہ سوال ہے، دوسری دفعہ کہا یہ بھی چلیے معاف، اب تیسری دفعہ، اس کا مطلب یہ کہ آپ نے یہ بات سمجھ لی ہے کہ آپ کا خیر اسی کے ہاتھ میں ہے اور یہ شرک خفی ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے آپ نے کہا اگر وہ کر دے ٹھیک، کوئی اعتراض نہیں، تو یہ باتیں بھی سمجھنے کی ہے، کیونکہ آدمی جو ہے اگر پیچھے پڑ جاتا ہے کہتا رہتا مطلب معلوم ہوا کہ اس کے ذہن میں یہ بات بیٹھ گئی ہے کہ تمہارا خیر جو ہے، تمہاری بھلائی اسی کے ہاتھ میں۔ بہرحال اس توحید کے بعد اب ہم پڑھ رہے ہیں۔ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کنت خلف النبی یوما صلی اللہ علیہ وسلم، ایک دن میں حضور کے پیچھے تھا۔ اب پیچھے ہونے سے کیا مراد ہے؟ گمان غالب یہ ہے کہ سواری پر، جس کو ردیف بھی کہتے ہیں، اللہ عالم یہ بھی ہو سکتا ہے کہ چلتے ہوئے پیچھے چل رہے ہیں ادب کے ساتھ، چچا زاد بھائی ہیں لیکن عمر میں تو بہت چھوٹے ہیں، نوجوان ہیں۔ اس کیفیت میں حضور نے اب ان سے خطاب کیا، یا غلام، اے نوجوان، اے لڑکے کہا، اے لڑکے، اعلمک کا کلمات، میں تمہیں تلقین کرتا ہوں چند کلمات۔ اب یہ ہے حضور کا طریقہ تربیت و تعلیم و تزکیہ۔ وہاں کو مدرسے نہیں تھے، وہاں کو درس کی محفلیں تو نہیں ہوتی تھی، محفل تو ایک ہی ہوتی تھی ہفتے میں، اور وہ جمعے کا اجتماع ہے، باقی حضور کی صحبت ہے، فجر کی نماز کے بعد بھی آپ بیٹھے ہیں، صحابہ بھی بیٹھ گئے، کچھ گفتگو ہو رہی ہے، اسی میں تربیت، اسی میں تعلیم، اسی میں تزکیہ۔ وہ علیحدہ ذکر کے حلقے جو ہے وہ ضربے مارنے کے لیے یہ تو نہیں تھی، یہ تو بات کی ایجاد ہے، میں تو سب مانتے ہیں کہ یہ بات کی ایجاد ہے، یہ مصنوعی چیزیں نہیں۔ بہرحال حضور نے اے لڑکے یا اے بیٹے، جو بھی آپ اس کا ترجمہ کریں، میں تمہیں چند باتیں سکھاتا ہوں۔ مطلب کیا ہے؟ وعلمک کلمات، توجہ سے سنو، غور سے سنو، حفظ جان بنا دو۔ احفظ اللہ یحفظک، پہلا کلمہ، اللہ کی حفاظت کرو وہ تمہاری حفاظت کرے گا۔ اب اس سے مراد کیا ہے؟ عام طور پر سمجھا گیا ہے کہ اللہ کے احکام کی حفاظت کرو، کوئی حکم ٹوٹنے نہ پڑے، وہ تمہاری حفاظت کرے گا۔ اور ایک مفہوم یہ بھی ہو سکتا ہے، اللہ کو اپنے دل میں محفوظ رکھو، اس کی یاد سے اس دل کو، اس خانہ قلب کو خالی نہ ہونے دو، مستحضر رکھو اللہ کو اپنے، تو اللہ تمہاری حفاظت کرے گا، اللہ تمہیں یاد رکھے گا۔ اور حدیث قدسی میں یہ الفاظ آئے، میرا بندہ جب مجھے اپنے دل میں یاد کرتا ہے میں بھی اسے اپنے دل میں یاد کرتا ہوں۔ جب میرا بندہ کسی محفل میں میرا ذکر کرتا ہے میں اس سے کہیں بہتر محفل میں اس کا ذکر کرتا ہوں۔ اللہ کی محفل تو ملائے اعلیٰ کی ہے، ملائکہ مقربین کی ہے۔ وہ جو امیر خسرو کا شعر ہے، وہ پتہ نہیں کس کیفیت میں انہوں نے کہا ہے، خدا خود میر محفل بود اندر لا مکان خسرو، محمد شب محفل بود شب جائے کہ من بودم۔ اے خسرو، رات میں جہاں تھا وہ رات کوئی کیفیت تھی جو گزری ہے، وہ ایک لا مکان کی محفل تھی۔ اب مکان نہیں ہے، لا مکان ہے، مادی نہیں ہے، وہ اس کی محفل میں میر محفل اللہ تھا اور شمع محفل محمد تھے صلی اللہ علیہ وسلم۔ خدا خود میر محفل بود اندر لا مکان خسرو، محمد شمع محفل بود شب جائے کہ من بود۔ بہرحال اللہ کو تم اپنے دل میں مستحضر رکھو، اللہ تعالیٰ تمہیں بھی یاد رکھے گا۔ دوبارہ فرمایا، احفظ اللہ تجدہ امامک تجاہک، اللہ کو یاد رکھو تو اپنے سامنے موجود پاؤ گے، جب چاہو دعا کرو۔ وہ جو کہا ہے کہ دل میں ہے، جب چاہو مخاطب ہو جاؤ، دل کے آئینے میں ہے تصویر یار، جب ذرا گردن جھکائی دیکھ لی، کہیں دور تو نہیں ہے، نحن اقرب الیہ من حبل الورید۔ تمہارے دل میں اللہ ہے تو کہاں جا رہے ہیں اس کو ڈھونڈنے کے لیے؟ اپنے دل میں۔ وہ جو بے دل نے کہا ہے، ستم است گر ہوا سب کا شب کہ بے سیر سر وہ سمندرا، تجھے ان کا کم نہ دمیدہ ادھر دل کشا بچمندرا۔ بڑے ستم کی بات ہے کہ تمہارا دل کہتا ہے چلو ذرا باغیچے میں چلو، پھولوں کی سیر کرو، یہ گلاب کا پھول ہے، یہ موتیا ہے، یہ سیر۔ ستم است، بڑے ستم کی بات ہے، کیوں بھی ستم کیا ہو گیا اس میں؟ ستم است گر ہوا سب کا شب، تمہاری خواہش تمہیں کھینچتی ہے کہ بے سیر سر و سمندرا، سر و سمند، ذرا ان کی سیر کرنے کے لیے آؤ۔ تجھے غنچہ کم نظر، تو خود ایک غنچہ ہے، تو خود ایک پھول ہے، اللہ کا بنایا ہوا اشرف المخلوقات۔ وہ اشرف المخلوقات سے بڑا کوئی پھول ہو سکتا ہے؟ تجھے غنچہ کم نہ دمیدہ در دل کشا، اپنے دل کا دروازہ کھولو، بچمن درا، اس کے اندر جو چمن آباد ہے وہ کیا ہے؟ روح ہے۔ دل مسکن ہے قلب، قلب مسکن ہے روح کا۔ تو احفظ اللہ تجدہ امامک یا تجاہک، اپنے سامنے موجود پاؤ۔ اذا سالتا فاسأل اللہ، اب آ گیا وہ مرکزی وجہ۔ دیکھو جب مانگو اللہ سے مانگو، غیر اللہ کے سامنے ہاتھ دراز کبھی مت۔ ایک حدیث میں آتا یعنی حرام نہیں ہے، دنیاوی قواعد اصول قوانین کے تحت کسی سے مدد چاہنا، کوئی سوال کرنا حرام نہیں ہے۔
وہ تو میں نے کہا کہ اس پر اصرار آپ کریں گے تو اس میں بو پیدا ہو جائے گی، بدبو پیدا ہو جائے گی شرک کی۔ لیکن آپ کو سوال کریں بدل لیں، اسی پر دنیا قائم ہے، ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کے ساتھ۔ لیکن اونچا مقام کیا ہے؟ کسی سے سوال مت کرو سوال اللہ، یہاں تک کہ جوتے باندھنے کا تسمہ تمہیں درکار ہے تو بھی کسی سے مت مانگو، اللہ سے مانگو۔ کیا پتہ اللہ کس کے دل میں ڈال دے اور وہ آ کے تمہیں تسمہ پیش کر دے۔ ہوتا ہے ایسا، بسا اوقات ہوتا ہے۔ جو اللہ کے ساتھ لو لگا کر رکھنے والے ہیں ان کے تو ایسے واقعات ہوتے ہیں کہ دل میں ایک بات آئی اور اس کے بعد وہی بات جو ہے وہ کوئی شخص آ گیا اس نے وہ بات پوری کر دی، کیونکہ لوگوں کے دل جو ہے وہ تو اللہ کی دو انگلیوں کے مابین چاہتا پھر دیتا۔ کیا پتہ اللہ کسی فرشتے کو انسانی شکل میں بھیج دے، آتا ہے فرشتہ آتا ہے انسانی شکل میں آتا ہے، آپ کی تکلیف کو رفع کر دے، آپ کی ضرورت کو پورا کر دے، اسی سے بات، کسی اور سے۔ یہ ہے توحید کا لب لباب۔ یوں سمجھیے اسلام کی جڑ کیا ہے؟ ایمان۔ اسلام کا جو خارجی نظام عمل ہے، انفرادی اعمال ہو اجتماعی ہو، ان سب کی روح رواں کیا ہے؟ ایمان۔ ٹھیک، ایک بات ہوگی۔ ایمان کا خلاصہ لب لباب کیا ہے؟ ایمان باللہ۔ جیسے ایمان بالآخرہ بھی ہے، ایمان بالملائکہ ہے، ایمان بالانبیاء ہے، ایمان بالرسل ہے، ایمان بالکتب ہے، ایمان بالقدر ہے، لیکن اصل ایمان۔ اسی لیے ایمان مجمل میں آپ کو معلوم ہے کسی اور چیز کا ذکر نہیں ہے۔ آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ وصفاتہ وقبلت جمیع احکامہ اقرار باللسان وتصدیق بالقلب۔ یہ ایمان مجمل ہے، اجمالی طور پر ایمان اس کا نام ہے۔ ہاں مفصل تفصیلی طور پر آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ باللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ تو اسلام کی جڑ ایمان، اور اسلام کا سارا جو نظام عمل ہے، چاہے انفرادی اعمال ہو چاہے اجتماعی، ان سب کی روح رواں ایمان، اور ایمان کا خلاصہ ایمان باللہ۔ اور ایمان باللہ کا اصل حاصل وہ ہے جو اس حدیث میں، اس کے دو تقاضے، عبادت صرف اسی کی، استعانت صرف اسی کی۔ اس لیے میں نے سورہ فاتحہ کا تذکرہ شروع میں کیا، یہ عبادت کا جوہر ہے، عبادت کا جو ہے یہ ایمان کا حاصل، عبادت صرف اس کی اور استعانت صرف اس کی۔ استعانت ہی میں سوال بھی آ گیا، کوئی مدد دے، آپ کسی سے کچھ مدد مالی چاہ رہے ہیں یا کوئی اور مدد چاہتے ہیں، کسی کام میں مدد چاہتے ہیں، جیسے میں نے کہا تھا کہ سفارش کرانا چاہتے ہیں بھی مدد۔ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، اور جب مدد مانگو صرف اللہ سے مانگو۔ اور وہ سارے الفاظ یاد کر لیجیے، استدعاء، استعانت، استغاثہ، یہ جو غوث اعظم سے استغاثہ کیا جاتا ہے تو شرک ہے۔ استغاثہ اللہ سے، دعائی اللہ کا، اس اعتبار سے استمداد، استعانت، استدعاء، استغاثہ یہ سب اللہ سے، صرف اللہ۔ عبادت صرف اللہ، ایاک نعبد، اور استعانت صرف اللہ سے۔ اذا سألت فاسأل اللہ واذا استعنت فاستعن باللہ واعلم۔ اب یہ جو آخری ٹکڑا آ رہا ہے، حدیث نمبر 4 تھی وہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس میں بھی مضمون جو آیا وہ یہاں پر دوبارہ آ رہا ہے۔ واعلم، اور اے میرے بیٹے، میرے بچے، اے عزیز، علم، جان لو، ان الامت لو اجتمعت علی ان ينفعوک بشیء، اگر سب لوگ جمع ہو کر چاہیں کہ تمہیں کسی شے کا نفع پہنچا دیں، کوئی فائدہ پہنچا دیں، لن ينفعوک الا بشیء قد کتبہ اللہ لک، نہیں پہنچا سکتے وہ تمہیں کوئی نفع مگر صرف وہی جو تمہارے لیے اللہ نے لکھ دی۔ پھر کیوں مانگو ان سے؟ یہ تو فعل عبث ہو گیا، بیکار بات ہوئی، ان کے ہاتھ میں کچھ ہے ہی نہیں۔ لہذا یہ جان لو، سب لوگ مل کر چاہیں کہ تمہیں کوئی نفع پہنچا دیں، نہیں پہنچا سکتے مگر وہی کچھ جو اللہ نے تمہارے لیے اگر لکھ دیا ہے تو مل جائے گا۔ آپ اندازہ کیجئے کہ جو شخص اس سطح پر آ جائے اس میں کتنا استغنا ہوگا۔ کسی کے سامنے پیشانی رگڑے گا، کسی کے سامنے ہاتھ پھیلائے گا، کسی کے سامنے اپنی عزت نفس کو ہتھیلی پر رکھ کر پیش کرے گا۔ تم نے سوال کیا تو عزت نفس کو تم نے اس کے سامنے پیش کر دی، اب وہ چاہے تو کچھ اس کا لحاظ کر لے، چاہے تو ٹھوکر مار دے تمہاری عزت نفس۔ یہ وہ مقام ہے جب مانگو صرف اللہ سے، جب مدد طلب کرو صرف اللہ سے، اور جان لو اگر تمام لوگ جمع ہو کر تمہیں کوئی فائدہ پہنچانا جائے نہیں پہنچا سکتے، الا بشیء قد کتب اللہ لک وان اجتمعوا علی ان یضروک بشیء لم یضروک الا بشیء قد کتب اللہ علیک، اگر سب مل کر چاہے تمہیں کوئی نقصان پہنچا دے نہیں پہنچا سکتے مگر وہی کچھ جو اللہ نے تمہارے لیے لکھا۔ اب بتائیے خوف کی جڑ کٹ جائے گی۔ یہ جو ایمان جو ہے یہ خوف اور حزن دونوں سے نجات دلانے والی بات ہے۔ جو حقیقی مومن ہے وہ اللہ کا ولی ہے، حقیقی مومن وہ اللہ کا ولی ہے۔ اور الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، یہ اولیاء اللہ کو علیحدہ مخلوق نہیں ہے، کوئی ان کے سر پہ سینگ نہیں ہوتے، انسان ہی ہوتے ہیں، لیکن حقیقی معنی میں مومن ان اعتبارات سے جو آج ہم پڑھ رہے ہیں، ایمان اس درجے کا پہنچ گیا تو اللہ کا ولی ہے۔ اور لوگ کوئی خوف کس بات پر، کس سے خوف کروں، اس کے ہاتھ میں کچھ ہے ہی نہیں، اور اگر کچھ اللہ نے میرے لیے لکھ دیا وہ آ کر رہے گا، چاہے میں لاکھ گڑ گڑاؤں اور اس کے سامنے یہ چھوڑ دے، اگر اللہ نے لکھا وہ آیا وہ تو آئے گا، تو کاہے کو اس کے سامنے گڑ گڑانا، کاہے کو جب مسائی کرنا اس کے ساتھ، اور کسی کے ہاتھ میں کچھ ہے ہی نہیں، میرا خیر ہے ہی نہیں، کاہے کو خوشامد کرو اس کی۔ اور سنیے رفعت الاقلام، دیکھو نوجوان، قلمیں اٹھا لی گئی ہیں، وجفت الصحف، اور جو رجسٹر ہیں صحیفے
ان کی سیاہی خشک ہو چکی. یہ ہے وہ اللہ کا علم قدیم جس میں ہر شے لکھ دی گئی. اس کی قلم اٹھا لیے گئے. جیسے آپ کو معلوم ہے امتحان ہوتا تھا 3 گھنٹے ختم ہو گئے, اسٹاپ رائٹنگ, بس اب قلم ہو جانا چاہیے. وہ قلم تو تقدیر کا کاتب جو ہے وہ قلم اس کا اب اٹھا لیا گیا, اور جو صحیفے جن پر لکھا گیا وہ خشک بھی ہو گئے. یہ تو روایت ہے جو امام ترمذی نے جس کو روایت کیا, یہ متن ان کا ہے جو ہم نے پڑھا ابھی, اور ان کا قول یہ ہے کہ یہ حدیث حسن صحیح ہے. لیکن یہی روایت اور انہی راوی سے عبداللہ ابن عباس سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بھی محدثین نے کی ہے. اس میں سے ایک اور متن جو ہے وہ یہاں پر امام نووی نے دے دیا ہے. اے فضل اللہ تجد و امامک, یہ تو پہلا وہ ٹکڑا تھا. وقت تو جاہد تھا, یہاں امامک ہے. امام مطلب ایک ہی ہے, اپنے سامنے پاؤ. اللہ کی حفاظت کرو, اللہ کو دل میں, اللہ کی یاد کو محفوظ رکھو, گویا کہ اللہ کو مستحضر رکھو. ذکر اللہ کے معنی کیا ہے؟ استحضار اللہ فی القلب, یہ ذکر اللہ ہے. جنہیں ہم ذکر سمجھ بیٹھے ہیں وہ ذکر کے ذریعے ہے. اقیم الصلاۃ لذکری, نماز قائم کرو میری یاد کے لیے. نماز ذریعہ ہے یاد کا. یہ علیحدہ بات ہے کہ آپ نے 17 رکعتیں بھی پڑھ لی ہو جو عشاء کی, اور یاد آپ کو آئی نہیں کوئی. آپ تو ایک میکینیکل انداز میں جو ہے وہ اٹھک بیٹھک کر رہے ہیں, اور آپ کے دماغ سے کچھ بھی نکل رہا ہے, اس کا آپ کے شعور سے, دل کی گہرائی سے کوئی رابطہ ہے ہی نہیں. وہ ذکر تو نہیں ہوا. ہاں نماز فرض تھی, وہ ادا ہو گئی, آپ کی فرض ادا ہو گئی. تو جنہیں ہم نے ذرائع, جنہیں ذکر سمجھا وہ ذرائع ذکر, اللہ اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ زبان سے, یہ تاکہ اس کے نتیجے میں وہ ذکر حاصل ہو جائے. استحضار اللہ فی القلب, ذکر کے معنی ہے استحضار اللہ فی القلب. تعرف الی اللہ فی الرخاء, اور دیکھو کشادگی کے وقت میں تم اللہ کو یاد رکھو, اللہ کی طرف رجوع کیے رہو, بھول نہ جاؤ. وہ نہ ہو جو کبھی کہا تھا بہادر شاہ ظفر کے اشعار میں سے, بہت زور کا شعر ہے. ظفر آدمی اس کو نہ جانیے چاہے کتنا ہی ہو فام و ذکا, جسے عیش میں یاد خدا نہ رہی, جسے تیش میں خوف خدا نہ رہی. وہ ہے کشادگی کی حالت میں, جب کہ تمہارے لیے کشادگی ہے, اللہ کی طرف رجوع کیے رکھو. یعرف کا فی الشدہ, تو اللہ اپنی توجہ تم پر رکھے گا شدت کے وقت میں, جب تمہیں کوئی تکلیف ہے. اس تکلیف کو تم پر آسان کر دے گا. تکلیف تو آنی ہے, لکھی ہوئی ہے, وہ تو آئے گی. لیکن یہ کہ اللہ تعالیٰ اس کی شدت کو, ایک ہی چیز ہے جس کو ایک انسان بہت شدت کے ساتھ محسوس کر رہا ہے, دوسرا آدمی اتنا نہیں محسوس کر رہا ہے. احساس کا معاملہ ہوگا. وہ تو اصل میں اگر انسان کی نروز کٹی ہوئی ہے تو احساس ہو گئی, سرے سے نہیں ہوگا. تو اس اعتبار سے اللہ تعالیٰ تمہارے لیے وہ شدت کی کمی کر دے. وَاعْلَمْ أَنَّمَا أَخْطَأَكَ لَمْ يَكُنْ لِيُصِيبَكَ, اور جان لو جو چیز تم سے چھوٹ گئی ہے, رہ گئی ہے, وہ ہرگز تمہیں ملنے والی نہیں تھی. اب آپ نے کسی ملازمت کے لیے درخواست لی ہے, درخواستیں مانگی گئی ہیں, اپنی سی محنت کر لی, نہیں ملی ملازمت. اب آپ بیٹھے ہوئے افسوس میں, رنج میں, غم میں, فلاں نے یہ کر دیا, فلاں نے یہ کر دیا, وہ فلاں جو ہے بڑی تکڑی سفارش لے آیا تھا, فلاں نے رشوت دے دی. فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ لَا انفصام لَهَا وَاللَّهُ سَمِيعٌ. تو جو شخص بھی طاغوت کا کفر کرے گا, انکار کرے گا, طاغوت کے خلاف بغاوت کرے گا اور ایمان لائے گا اللہ. یہ اہم ترین مقام ہے اس اعتبار سے کہ جیسے میں نے اس سے پہلے بھی دیکھا, لا الہ الا ہو, لا الہ پہلے ہے, الا ہو بعد میں, نفی اس بات. اسی لیے بعض جو ہمارے سلسلے تصوف کے ہیں اس میں جو ذکر ہوتا ہے لا الہ الا اللہ, اسے نفی اس بات کا ذکر کہتے ہیں. لا الہ الا اللہ, الا پر وہ ضرب لگاتے ہیں قلب کے اوپر, جس سے خاص قسم کی کیفیت پیدا ہوتی ہے, ایک نفسیاتی کیفیت حاصل ہوتی ہے. تو پہلے نفی ہے, پھر اس بات. وہی ہے, پہلے طاغوت کا انکار کرو, پھر اللہ پر ایمان لاؤ, تب ایمان مور ہے. طاغوت کسے کہتے ہیں؟ طغا سے بنا, طغا طغیانی. دریا اپنے حدود کے اندر بہ رہا ہے, لیکن اب یہ کہ اس کی پانی ادھر چھلک گیا ہے, اپنے حدود سے کناروں سے نکل گیا, اسے کیا کہتے ہیں؟ طغیانی. طغیانی آئی ہے, طغیانی. تو انسان کا اور جنوں کا مقام کیا ہے؟ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون, میں نے نہیں پیدا کیا جنوں اور انسانوں کو مگر اس لیے کہ میری جو حد بندگی سے تجاوز کرے گا وہ طاغوت, چاہے وہ ایک فرد ہو, کوئی ادارہ ہو, کوئی ریاست ہو. میں نے یہ 3 چیزیں گن دی. انفرادی حیثیت سے میں اپنے حد بندگی سے تجاوز کرتا ہوں, اگر زندگی آمد برائے بندگی, زندگی بے بندگی شرمندگی, اگر میں حد بندگی سے تجاوز کر گیا تو میں طاغوت ہوں. کوئی ادارہ آپ نے بنایا ایسا جس میں لمیٹیشن نہیں ہے اللہ کے احکام کی, بلکہ اس کے اندر آپ نے اپنی اتھارٹی جو ہے وہ بڑی مطلق رکھی ہوئی ہے, طاغوت. ریاست آپ نے قائم کی, حاکمیت عوام کے لیے یا حاکمیت کسی ایک خاندان کے لیے, وہی طاغوت ہے. اس کی نفی, اس کا انکار, اس کے خلاف بغاوت کر کے ایمان لاؤ تو ایمان معتبر ہے. اور اگر طاغوت سے دوستی بھی چل رہی ہے, طاغوت کی چاکری بھی ہو رہی ہے, انگریز کی ملازمت بھی کر رہے ہیں, انگریز کی فوج میں شامل ہو کر خانہ کعبہ پر جا کر گولیاں بھی چلا رہے ہیں, انگریز کی فوج میں شریک ہو کر اور جنرل ایلن بی کو یروشلم کا قبضہ لے کر دے رہے ہیں, لیکن ساتھ ہی تہجد بھی پڑھ رہے ہیں. ایسے تھے فوجی مسلمان بلوچ ریجمنٹ کے اور پنجاب کے, بڑے لمبے لمبے بال, زلفیں رکھی ہوئی ہیں, نمازی ہے, اور یہ تہجد ہے کہاں؟ انگریز کی فوج میں. یہ تو طاغوت کی چاکری کر رہے ہو بھائی, طاغوت کے ساتھ تعاون.
حال یہ ہے کہ حضور فرماتے ہیں من مشى مع فاسق ليقويه فقد اعان على هدم الاسلام، جو شخص کسی فاسق و فاجر انسان کے ساتھ چلے اسے تقویت پہنچانے کی، اس نے اسلام کی عمارت کو جڑوں سے کھودنے میں مدد، منہدم کرنے میں مدد۔ من مشى صرف چلنا، آپ کسی کے ساتھ چلتے ہیں تاکہ تقویت اسے ہو جائے، لوگوں کو معلوم یہ بھی ان کے ساتھ ہے۔ من مشى مع فاسق، فاسق کافر بھی نہیں، فاسق لیقویہ، تاکہ اسے تقویت پہنچائیں، فقد اعان علی ہدم اسلام، اسلام کی عمارت کو جڑوں سے کھود کر گرانے میں مدد کی۔ ایک اور حدیث میں آیا اذا مدح الفاسق، جب کسی فاسق کی مدح کی جاتی ہے، غضب اللہ تعالی واہتز له العرش، اللہ تعالیٰ انتہائی غضبناک ہوتے ہیں اس درجے کہ عرش کانپنے لگتا ہے، تھرا اٹھتا ہے عرش، اتنا غضب آتا ہے کہ ایک شخص میرا باغی ہے، میرا فاسق ہے، فاجر ہے، اور اس کی مدح کی جا رہی ہے۔ اب اس کی روشنی میں آپ اپنے طرز عمل کا جائزہ لیں، لگے ہوئے ہم اسی نظام کی چاکری میں، اسی نظام کو تقویت پہنچانے میں۔ کہاں ہے اللہ کے ساتھ؟ ان سے ہم نے کہاں بغاوت کی؟ بغاوت کے کم سے کم جس میں یہ 3 درجے ہیں، سب سے کم کیا ہے؟ نظام سے شدید نفرت ہو، ترک تعاون ہو، ترک موالات ہو، یہ نیگیٹو حصہ ہے صرف۔ جیسے گاندھی نے کبھی کہا تھا ترک موالات، نہ انگریزی کپڑا پہنیں گے اور بلکہ ہم تو نہ کوئی اور امپورٹڈ شے استعمال کریں گے، اور بلکہ ہم تو جو ہے اپنی خدر خود بنیں گے اور کریں گے۔ ترک موالات، ترک تعاون، عدم تعاون، یہ پہلا درجہ ہے۔ طاغوت کے ساتھ موالات نہ ہو، دوستی نہ ہو، چاکری نہ ہو، محبت نہ ہو، بلکہ ترک تعاون، ترک موالات اور دل میں شدید نفرت۔ اگلا مرحلہ کیا ہے؟ طاغوت کے خلاف زبان سے جہاد کرنا۔ یہ کام غلط ہے، ہم اسے پسند نہیں کرتے، ہم اس میں تعاون نہیں، زبان سے بھی اعلان کرنا۔ اور آخری مرحلہ ہے سب سے اونچا، طاقت کے ساتھ اس طاغوت کو ملیا میٹ کر کے حق کا نظام قائم کرنا۔ یہ ہے اصل مطلب۔ الان جیسے کہ مجھے واقعہ یاد آ گیا حضور کا، کہ حضور اور حضرت عمر ساتھ ساتھ چل رہے ہیں، کوئی چہل قدمی ہے یا کچھ اور معاملہ ہے۔ حضور پوچھتے ہیں عمر تمہیں مجھ سے کتنی محبت؟ عرض کیا کہ حضور آپ مجھے دنیا کے ہر انسان سے زیادہ محبوب۔ اب آپ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر پوچھتے ہیں اور اپنی جان سے؟ اب ایک تو اندازہ کیجئے کہ یہ سوال کسی ایسے شخص سے نہیں کیا جا سکتا جس سے ذرا بھی بال برابر بھی بہت ہو دل، تو خالص وہ بہت ہی مقرب ہوگا، اسی سے یہ بات کہی جائے گی، اپنی جان سے۔ تو حضرت عمر نے تھوڑا سا توقف کی، پھر اس کے ہاں اب میں کہتا ہوں کہ آپ مجھے میری جان سے بھی زیادہ عزیز ہیں۔ فرمایا الان، اب پہنچے ہو تم اس مقام پر۔ تو الان والا معاملہ یہ، انسان تن من دھن اپنی زندگی ہر شے لگا دے طاغوت کے خاتمے اور حق کے غلبے میں، وہ ہے جہاں سے بات شروع۔ لگا دو، کھپا دو، صرف کر دو۔ یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یاتی یوم لا بیع فیہ ولا خلۃ ولا شفاعۃ۔ دیکھیے جہاں تواصی بالحق ہوگا، معاشرے سے ریزنٹمنٹ لازماً آئے گی۔ میں نے بتایا بچے ہی آپ کے گلے پڑ جائیں گے، آپ کون ہیں ہمارے معاملے میں دخل دینے والے؟ اور آپ بڑے حق کی بات کریں تو جن کی خدائی کے تخت جمے ہوئے ہیں وہ آپ کی بات جو ہے وہ چلنے دیں گے؟ وہ تو خود خدا بنے ہوئے، خود حاکم بنے ہوئے ہیں۔ لہذا ریزنٹمنٹ از اے رول، اپوزیشن از اے رول۔ ایک بگڑے ہوئے معاشرے میں اگر اپوزیشن نہیں ہو رہی، ریزنٹمنٹ نہیں ہو رہی، تو پھر تیسری مرتبہ کہہ رہا ہوں، پھر حق کی دعوت نہیں ہے۔ آپ نے اندر خانے کوئی معاہدہ کیا ہوا ہے اس باطل کے ساتھ، ہم تمہیں نہیں چھیڑیں گے، تمہاری دکھتی رت پر ہاتھ نہیں رکھیں گے، بس ہم واس کہیں گے، پھر ٹھیک ہے، بلکہ وہ خود آپ کے گلے میں ہاتھ ڈال دیں گے۔ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، صبر، یہ صبر جو ہے بہت سے معنی میں آتا ہے۔ صبر علی الاطاعہ، اطاعت پر صبر کرنا۔ شدید سردی کا موسم ہے، فجر کا وقت ہے، پانی گرم نہیں ہے، ٹھنڈا ہے، اس ٹھنڈے پانی سے بھی وضو کر کے نماز پڑھنا، یہ صبر علی الطاعہ، اللہ کی اطاعت پر صبر۔ مئی جون کا مہینہ ہے، روزہ سخت ہے، لمبا ترین ہے، صبر کر۔ وہو شہر الصبر، حضور نے فرمایا تھا جب شعبان کے آخری روز آپ نے خطبہ دیا تھا، یا ایھا الناس قد اظلکم شہر عظیم، اے لوگوں تم پر ایک بہت عظمتوں والا مہینہ سایہ فگن ہو گیا ہے۔ اس مہینے کی ایک ڈیفینیشن کیا تھی؟ وہو شہر الصبر، وہ صبر کا مہینہ۔ ایک ہے صبر عن المعصیہ، معصیت کے مقابلے میں اپنے آپ کو روکے رکھنا۔ ٹیمپٹیشن ہے، زلیخا نے کیا نہیں کیا تھا حضرت یوسف کے ساتھ؟ یہ روکنا، تھامنا۔ قرآن مجید میں بھی الفاظ بڑے عجیب آئے ہیں، وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَن رَأَىٰ بُرْهَانَ رَبِّهِ، وہ عورت تو اس کی طرف بڑھی ہی تھی، وہ بھی بڑھتا اگر وہ اللہ کی کوئی برہان نہ دیکھ لیتا۔ کیا چیز اللہ نے اس وقت دکھائی ہے؟ جوان آدمی ہے، جوان رانا ہے، ایک عورت بدی کی دعوت دے رہی، روکنا، تھامنا اپنے آپ۔ اور پھر جب معاملہ آگے بڑھا، رب السجن احب الی مما یدعوننی الیہ، اے اللہ مجھے جیل خانہ زیادہ پسند ہے اس کام سے جس کی طرف یہ عورتیں مجھے بلا رہی ہیں۔ یہ صبر عن المعصیہ، صبر علی الطاعہ، صبر علی المعصیہ۔ لیکن ایک صبر وہ ہے جو اللہ کے دین کو قائم کرنے کی جد و جہد میں پرسیکیوشن کے مقابلے میں کرنا پڑتا ہے۔ جب مکے میں پرسیکیوشن ہو رہی تھی نوجوانوں کی، غلاموں کی، کنیزوں کی، جب صبر کرو، صبر کرو، جھیلو۔ جب حضرت یاسر رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کی اہلیہ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ اور بیٹا عمار ابن یاسر ٹارچر کر رہا تھا، ابو جہل ان کو ٹارچر کر رہا تھا ہر طرح سے، کبھی جسم کا حصہ جلایا، کبھی کچھ اور کیا،
تنگ آ گیا کسی طریقے سے بھی کوئی کلمہ کفر کہنے کے لیے آمادہ نہیں ہوئی، نہ حضرت سمیہ اور نہ حضرت یاسر۔ حالانکہ شریعت میں اجازت ہے، جان بچانے کے لیے کلمہ کفر کہا جا سکتا ہے بشرطے کہ ایمان دل میں قائم رہے، برقرار رہے، لیکن عزیمت کیا، جان دے دو، کلمہ کفر نہ کہو۔ حضور پاس سے گزرتے تھے اور چونکہ حکم صحابہ کو یہ تھا، ورنہ میرے اندازے میں اس وقت کم سے کم 40 صحابہ موجود تھے مکے میں، وہ تکہ بھوٹی کر دیتے ابو جہل کی، بعد میں جو ہوتا دیکھا جاتا، یا 70 صحابہ احد میں شہید نہیں ہو گئے، اس وقت اگر چند صحابہ شہید ہو جاتے تو کون سی بڑی بات۔ لیکن یہ ہے انقلاب محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار، جس کی روح سے اس وقت صبر لاگو۔ اللہ اپنے رسول کو حکم دے رہا تھا، فاصبر کما صبر اولو العزم من الرسل۔ اے نبی، آپ کو یہ کوئی پاگل کہہ رہا ہے، کوئی مجنون کہہ رہا ہے، کوئی شاعر کہہ رہا ہے، کوئی ساحر کہہ رہا ہے، کوئی مسحور کہہ رہا ہے، کوئی جھوٹا کہہ رہا ہے، کوئی کہہ رہا ہے کہ انہوں نے ایک غلام اپنی کسی کوٹڑی میں بند کر رکھا ہے جو عجمی ہے، جو تورات اور انجیل کا ماہر ہے، وہاں سے ڈکٹیشن لیتے ہیں اور ہم پر آ کر گھونس جماتے ہیں، اللہ کی وحی آئی۔ کیا کیا نہیں کہا جا رہا تھا، اور قرآن خود گواہی دیتا ہے، وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ۔ اے نبی، ہمیں خوب معلوم ہے کہ جو کچھ یہ آپ کے بارے میں کہہ رہے ہیں اس سے آپ کا سینہ بھجتا ہے، صدمہ ہوتا ہے، غم ہوتا ہے۔ یہی تھے جو مجھے الصادق اور الامین کہتے تھے، یہی تو تھے میرے قدموں تلے اپنی نگاہیں بچھاتے تھے، آج یہ مجھے شاعر، ساحر، مسحور، مجنون کیا نہیں کہہ رہے۔ اللہ فرماتا ہے صبر کرو، وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَاهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيلًا، صبر کرو جو کچھ کہہ رہے ہیں۔ وَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُولُو الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ، صبر کیجئے جیسے ہمارے دوسرے اولو العزم رسولوں نے صبر کیا۔ کیا حضرت نوح نے 950 برس تک صبر نہیں کیا؟ صبر کیجئے، وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ، صبر کیجئے، اور آپ کا صبر تو اللہ ہی کے سہارے قائم ہے۔ یہ حضور کو تلقین ہو رہی، مکے میں یہ تلقین حضور کو ہو رہی ہے، مدینے میں اور مکے میں حضور پھر صحابہ کو تلقین کر رہے ہیں۔ جب ٹارچر ہو رہا تھا حضرت سمیہ اور حضرت یاسر اور حضرت عمار پر، بات کہتے میں جھجک ہوتی ہے، بیٹے کو، جوان بیٹے کو، عمار کو ایک ستون سے باندھ دیا گیا، ان کے سامنے ان کی ماں کو برہنہ کیا، حضور پاس سے گزر رہے ہیں اور کیا کہہ رہے ہیں، اصبروا یا آل یاسر فإن موعدکم الجنہ، اے یاسر کے گھر والوں صبر کرو، تمہارے وعدے کی جگہ جنت ہے، جنت میں تمہارے استقبال کی تیاریاں ہو رہی ہیں، صبر کرو۔ اور انہوں نے صبر کیا۔ حضرت سمیہ کے سامنے ابو جہل نے ایک چھوٹا سا بت کو پیش کیا، ایک دفعہ کہہ دو کہ ہاں اس میں بھی کچھ ہے، اسے بھی کچھ اختیار ہے، میں چھوڑ دوں گا تجھے۔ انہوں نے تھوک دیا اس بت کے اوپر، اور غصے میں آ کر اس نے برچھا جو ہے، برہنہ تو کیا ہوا تھا، ان کے شرمگاہ کے اندر مارا ہے جو پورے جسم سے آر پار ہو گیا۔ یہ تھا صبر، اصبروا اصبروا اصبروا۔ پھر مدنی دور میں آ کر ایک دوسرا صبر شروع ہو گیا، اب جنگوں کا دور آیا، ہتھیلی پر جان رکھو اور باہر آ جاؤ۔ وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، اے اہل ایمان مدد حاصل کرو صبر سے اور نماز سے، ان اللہ مع الصابرین، یقیناً اللہ صابروں کے ساتھ ہے، صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، کبھی نہ کہنا اس کو جو اللہ کی راہ میں قتل ہو جائے کہ وہ مردہ ہے، بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ، وہ زندہ ہیں لیکن تمہیں اس کا شعور نہیں۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، اور ہم تمہیں لازماً آزمائیں گے، بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، خوف سے آزمائیں گے، بھوک سے آزمائیں گے، فاقے آئیں گے، اور جان اور مال اور ثمرات کا ضیاع ہوگا، نقصان ہوگا۔ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، اے نبی بشارت دے دیجئے صبر کرنے والوں کو۔ صبر کرنے والے کون؟ جب ان پر کوئی مصیبت آئے، کوئی تکلیف آئے، کوئی آزمائش آئے تو وہ کہیں ہم اللہ ہی کے ہیں، اللہ ہی کی طرف ہمیں لوٹ جانا۔ یہ ہے وہ صبر کہ جو علی الابتلاء، امتحان پر صبر ہو رہا ہے۔ تو 3 صبر میں نے آپ کو بتائے، صبر علی الطاعہ، اطاعت پر صبر، صبر عن المعصیہ، معصیت سے روکنا، صبر کے معنی اپنے آپ کو تھامنا، روکنا، اسی کے معنی میں لفظ استقاموا جو میں نے آپ کو بتایا تھا، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، جمے رہے، جان جا سکتی ہے لیکن اس کلمہ ایمان سے ہم پیچھے نہیں ہٹ سکتے۔ اور پھر جو بھی آزمائشیں آئیں برداشت کرو، جھیلو، اور آپس میں ایک دوسرے کو صبر کی وصیت اور نصیحت کرتے رہو۔ ہو سکتا ہے کسی کی ہمت جواب دے رہی ہو، اس کا حوصلہ بڑھاؤ، اس کے سامنے مثال پیش کرو خود صبر کر کے۔ خربوزے کو دیکھ کر خربوزہ رنگ پکڑتا ہے، جماعت زندگی کی یہ برکات ہوتی ہے۔ کونوا مع الصادقین، صادق لوگوں کے ساتھ رہو، جڑے رہو، تاکہ تمہارے اندر اگر کبھی کوئی کمزوری کا پہلو آئے تو اللہ تعالیٰ اس جماعتی زندگی کی برکت کے طفیل سے تمہیں اثر نو کمر ہمت کسنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ ہے اس سورہ مبارکہ کا ذرا گہرائی میں اتر کے تجزیہ۔ اب یہ نوٹ کر لیجئے کہ یہ 4 چیزیں 4 پلرز کے مانند ہیں، ایمان، عمل صالح، تواصی بالحق، تواصی بالصبر۔ ان میں متوازن انداز میں ترقی ہونی چاہیے۔ میں نے مثال دے دی، ایک شخص انتہائی نیک، انتہائی نیک، انتہائی نیک، لم یعصک طرفۃ عین، اے اللہ اس شخص نے تو پلک جھپکنے جتنی دیر بھی معصیت میں بسر نہیں کی۔
لیکن تواصی بالحق اور تواصی بالصبر نہیں ہے تو وہ سارا عمل زیرو. اقلبها علیہ وعلیہم. ایمان بڑھانے کے لیے، ایمان بالغیب کو ایمان بالشہود بنانے کے لیے مراقبے ہو رہے ہیں، چلہ کشی ہو رہی ہے، یہ ہو رہا ہے، وہ ہو رہا ہے، لیکن میدان میں آنے کو تیار نہیں ہے. باطل خوشیاں منا رہا ہے. مست رکھو ذکر و فکر صبح گاہی میں انہیں، پختہ تر کر دو مزاج خانقاہی میں انہیں. انہوں نے ہمارے لیے کھلا میدان چھوڑ دیا ہے، لگے ہوئے خانقاہوں میں. نکل کر خانقاہوں سے ادا کر رسم شبیری کہ رسم خانقاہی ہے فقط اندوہ دل گیری. میدان میں آؤ. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. شاید آپ نے نوٹ کیا ہو، میں نے شروع کی جو دعائیں ہوتی تھیں ان میں آج یہ دعا ایڈ کی تھی، اللہم ربنا اجعلنا من عبادک الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. پروردگار اپنے فضل و کرم سے ہمیں ان لوگوں کے زمرے میں شریک کر دے جو ایمان لائے جیسے کہ ایمان لانے کا حق تھا، جنہوں نے عمل صالح کما حقہ ادا کیا، جنہوں نے تواصی بالحق کا حق ادا کیا، اور جو پھر صبر میں پورے اترے. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف رحیم. جزاک اللہ ڈاکٹر صاحب. نجات کی راہ پر ایک پرمغز تقریر ہم نے آپ سے سنی. پہلا سوال ایک یوسف علی ساون صاحب ہیں جو کہتے ہیں، محترم جناب ڈاکٹر صاحب السلام علیکم، میرا سوال یہ ہے کہ آدم علیہ السلام سے لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک سب نے توحید اور عمل صالح کی تعلیم دی اور ہمارے نبی پر نبوت بھی ختم ہو گئی. اب میرا یہ سوال ہے کہ دنیا میں جتنی قومیں آباد تھیں اور ہیں اور قیامت تک رہے گی، ان تمام قوموں کی راہ نجات دین اسلام ہے یا کوئی اور دین ہے؟ برائے کرم وضاحت کیجیے. میرے نزدیک تو اس میں کسی شک و شبے کی گنجائش نہیں ہے کہ پوری نوع انسانی کے لیے راہ نجات یہی ہے جو سورۃ العصر میں بیان کی. یہ لازمی ہے اور تمام انسانوں کے لیے لازمی. البتہ وہ لوگ جن تک کہ قرآن کی اور حضور کی دعوت پہنچی ہی نہ ہو، ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ صرف توحید پر محاسبہ کرے گا، اس لیے کہ توحید فطرت کے اندر ہے. رسالت کا پیغام پہنچائی نہیں، شریعت پہنچائی نہیں گئی تو محاسبہ کیسے ہوگا؟ یہ معاملہ ذہن میں رکھیں. باقی راہ نجات اس کے سوا اور کوئی نہیں. ایک اور سوال ہے جو کسی غیر مسلم بھائی کا ہے، پروین جادھو. وہ ہم سے سوال کر رہے ہیں کہ آئی ایم اے نان مسلم، واٹ از دی وے آف مائی نجات اینڈ ہاؤ کین آئی ڈکلیئر آف مائی ایمان؟ Very easy. I told you in the beginning that to become a Muslim you have only to testify. I testify that there is no God except Allah. And I testify that Muhammad is his messenger and prophet. You become a Muslim. And then you try to go deeper and deeper and deeper into Iman so that it becomes a conviction with you. Conviction about the existence of God. Conviction about the Ba'as Ba'd al-Maut, resurrection. Conviction about the hereafter. Conviction about the institution of prophethood. Conviction that the prophethood came to an end on Muhammad sallallahu alaihi wasallam and reached its climax in his personality, etc., etc. So this will add and go on deepening your faith or your Iman or your conviction. عابد صاحب کا ایک دوسرا سوال تھا، نجات میں حقوق العباد اور حقوق اللہ کے کتنے اثر انداز ہوں گے یا پھر صرف ذاتی عمل کی بنیاد پر نجات ملے گی؟ میں نے کل آپ کو ایک حدیث سنائی تھی کہ محض ذاتی عمل کی بنیاد پر کسی کو نجات نہیں ملے گی جب تک کہ رحمت خداوندی دستگیری نہ کرے. اس لیے کہ کون سا انسان ہے جو خطا کار نہ ہو؟ کل بنی آدم خطاؤون وخیر الخطائین التوابون. اس اعتبار سے رحمت خداوندی ضروری ہے، البتہ یہ کہ اس کے لیے ایمان اور عمل صالح اور تواصی بالحق اور تواصی بالصبر کرنے کی حتی الامکان کوشش کرنا یہ آپ کا فرض ہے. سید فہیم اختر صاحب، ان کا سوال ہے، سب سے پہلے تو شکر ہے اللہ کا کہ آپ ہمارے بیچ یہاں ہیں، اور پھر ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کے مشکور ہیں کہ انہوں نے یہ اہتمام کیا. دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کی کوششوں کے بہترین نتائج ہم سب کو دکھائے، آمین. سوال، کیا پڑوسی اگر ہندو یا عیسائی ہو یعنی کہ غیر مسلم ہو تو بھی وہ حدیث جو آپ نے پڑوسی کے بارے میں بتائی لاگو ہوتی ہے؟ لازماً لاگو ہوتی، الا یہ کہ وہ پڑوسی ہاسٹائل ہو ٹورڈز اسلام. اف ہی از ناٹ ہاسٹائل ٹورڈز اسلام، اگر وہ دشمن نہیں ہے، اگر وہ اسلام کے خلاف کوئی کوشش نہیں کر رہا ہے، کوئی سازش نہیں کر رہا ہے، تو ظاہر بات ہے کہ پھر اس کے حقوق پڑوسی کی حیثیت سے ساقط ہو جائے گا. لیکن اگر ایسا نہیں ہے تو وہ پڑوسی ہے اور پڑوسی کا حق ہے. یہاں تک فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے، جبرائیل نے مجھے پڑوسی کے حقوق اتنے بیان کیے، اتنی تاکید کے ساتھ بیان کیے کہ میں یہ گمان کرنے لگا کہ اللہ تعالیٰ پڑوسی کو وراثت میں شامل کر دے گا، یہ پڑوسی کا بھی وراثت میں حصہ ہے. یہ حدیث نبوی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. تو پڑوسی کا حق اپنی جگہ ہے. شیخ ناصر پیشے سے میکینیکل انجینئر ہیں. آپ کا سوال ہے کہ آج دور حاضر میں
مسلمان طرح طرح کی پریشانیوں سے دوچار ہیں، اس کی کیا وجہ ہے اور اس موجودہ پستی کا کیا علاج ہے؟ میں مختصر ترین الفاظ میں آپ سے یہ عرض کروں گا کہ اس وقت ہم اللہ کے عذاب کے شکنجے میں۔ کیوں؟ جس قوم کے پاس اللہ کی کتاب ہو اور اللہ کی شریعت ہو اور وہ اللہ کے رسول کے امتی ہونے کے مدعی ہوں، وہ قوم زمین پر اللہ کی ریپرزنٹیٹو ہو جاتی ہے۔ اب اگر وہ قوم اپنے عمل سے مس ریپرزنٹ کرے تو وہ کافروں سے بدتر ہے، غیر مسلموں سے بدتر ہے، پھر ان کو عذاب ملتا ہے۔ آج ہماری ذلت اور رسوائی، ہم سے پہلے بھی ایک امت تھی اور بڑی چہیتی اور لاڈلی امت تھی، ذرا اندازہ تو کیجئے، بنی اسرائیل صحرا میں سفر کر رہے ہیں تو ابر کا سائبان ساتھ ساتھ چل رہا ہے، دھوپ نہ ستائے، کھانے پینے کی ضرورت پیش آئی ہے تو من و سلوہ نازل کر دیا ہے، پانی کے لیے ایک ضرب لگی ہے عصا کی اور 12 چشمے، تاکہ 12 کے 12 قبیلے اپنا اپنا چشمہ معین کر لیں۔ تو یہ ساری جو جن کے اوپر نعمتیں ہوئی ہیں انہی کے بارے میں فرمایا گیا جب انہوں نے بے عملی اختیار کی، بد عملی اختیار کی، شریعت کو پس پش ڈال دیا، اللہ کی کتاب کو پس پش ڈال دیا۔ نبذ فریق من الذین اوتوا الکتاب کتاب اللہ وراء ظہورہم، تو پھر اللہ نے فرمایا ضربت علیہم الذلۃ والمسکنۃ وباؤوا بغضب من اللہ، ان پر ذلت، کمزوری اور مسکنت، کم ہمتی مسلط کر دی گئی، اللہ کے عذاب کے اندر گر گئے۔ اسیرینز آئے، ان کا مقابلہ نہیں کر سکے، انہوں نے سلطنت اسرائیل کو تہو بالا کر کے ختم کر دیا۔ نیبوکڈنیزر آئے، اس کا مقابلہ نہیں کر سکے، اس نے لاکھوں کو قتل کیا، لاکھوں کو وہ کیپٹو بنا کر بیبیلونیا لے گیا، اور حضرت سلیمان کے بنائے ہوئی مسجد کو، جسے وہ ٹیمپل کہتے ہیں، ٹیمپل آف سولومن، اسے گرا کر زمین کے برابر کر دیا، 2 اینٹیں سلامت نہ رہی، یروشلم میں ایک انسان نہ رہا، کوئی متنفس نہ رہا۔ یہ عذاب کیوں آئے تھے؟ پھر ایک وقفہ آیا، اس لیے کہ پھر حضرت عزیر علیہ السلام کی دعوت سے لوگوں میں عمومی ایک توبہ کی تحریک برپا ہو گئی، لوٹو اللہ کے دین کی طرف، لوٹو شریعت کی طرف، تو اللہ کی رحمت بھی پھر متوجہ ہو گئی، مکابی سلطنت قائم ہوئی، جو اپنے رقبے کے اعتبار سے حضرت سلیمان کی سلطنت سے بھی بڑھ کر تھی، لیکن پھر دوبارہ ان کے اوپر وہی دنیا پرستی،